آج سے 10 دن پہلے تک وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتا. اب اتنی بےتابی کہ ہم نے کمیٹی بنا دی, ہمیں جواب کوئی نہیں مل. مذاکرات ہو جائیں گے. یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی بات ہے, یہ اس ملک کے لیے اچھی بات ہے. کل ہی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملیں گے. عمران خان صاحب جو فیصلہ لیں گے وہ فیصلہ شیئر کر لیں گے. ایسے شخص نے یہ برپا کیا 9 مئی جو خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ تھا. امریکہ نے اگر ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے ماضی میں, ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ مداخلت ہو. سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی. 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو بھی سزا ہوگی. صادر کا فیصلہ آ رہا ہے, ان کو تو پورا یقین ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. خدا خدا کر کے کفر ٹوٹ رہا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے 8 رکنی کمیٹی بنا دی. بانی پی ٹی آئی خان صاحب پہلے ہی 7 رکنی کمیٹی بنا چکے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کل 11 بجے دونوں کمیٹیز کو اپنے پاس بلایا ہے. ظاہر ہے وہ چائے تو پئیں گے لیکن ان مذاکرات کے حوالے سے ہی بات چیت ہوگی. تو کیا مذاکرات کے بعد, مذاکرات کے دوران, مذاکرات شروع ہوتے ہی ملک میں جاری شرپسندی ختم ہو جائے گی؟ بہت بڑا سوال ہے. 9 مئی کے مجرمان میں سے 25 کو کل سزائیں سنا دی گئیں. کیا اب آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو بھی ملٹری کورٹ ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ 25 بھی سویلین تھے اور 9 مئی کے کیسز خان صاحب پر بھی ہیں. ان ساری ڈیولپمنٹس کا تعلق, براہ راست تعلق پاکستان کی معاشی صورتحال, معاشی بحالی, ترقی اور عوامی خوشحالی سے ہے. کیا مذاکرات کے بعد ایسا ماحول بنے گا کہ یہ سارے ٹارگٹس اچیو ہوں گے؟ بہت ڈسٹنگوش پینل آج ہمارے روبرو ہے. میں تعارف کرا دیتا ہوں. جناب سینیٹر وقار احمد خان صاحب سینئر سیاستدان ہیں, بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. ناظرین, حسن بیگ صاحب سابق ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی اور ساتھ ساتھ تجزیہ بھی کرتے ہیں, نیوز پیپر میں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں, اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم افیئرس کیسر احمد شیخ صاحب نے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے وقت دیا. شیخ صاحب, آپ چونکہ حکومت ہیں, آپ کابینہ کے رکن ہیں, اب مذاکرات کا عمل فائنلی شروع ہونے والا ہے. جو اپریہنشن تھی آپ کی پارٹی کو یا حکومت کو کہ کیا گارنٹی ہے جو کچھ یہ کمیٹی طے کرے گی بانی پی ٹی آئی خان صاحب منظور کر لیں گے, قبول کر لیں گے, پھر وہ اینگل کہاں بنا؟ کوئی ایسی گارنٹی ملی ہے حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت پراچا صاحب, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے کئی پروگراموں میں اور بھی دوسرے پروگراموں میں, اور ہم سب لوگ ہمارے لیڈرز قومی اسمبلی میں, اسپیکر ایاز صادق صاحب, کئی بار ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات ہی آپشن ہے اور اس کے بغیر کوئی اور آپشن نہیں. پہلا کام تو آپ نے صحیح کہا, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ ہو گیا کہ دونوں طرف سے کمیٹیاں بن گئیں اور یہ ضرورت ہے. ہم اپنے دیکھیں نا, ورلڈ وار 2 ہوئی, اس کے بعد کیا, اس جنگ کے بعد بھی تو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا نا. یہ ہم نے انڈیا کے ساتھ 2 جنگیں کی اور اس کے بعد بھی ٹیبل پہ بیٹھنا تو لازمی ہے. اختلافات ہوتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا ہے اور بڑا اچھا کیا اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہ انہوں نے کنوین بھی کر لی ہے میٹنگ. اور ایک اسپیکر کا عہدہ ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گارنٹیز, دیکھیے کنڈیشنیں دونوں سائڈوں سے کوئی نہیں ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے. بغیر کنڈیشن کے ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ قریب آئیں گے. یہ دوریاں جو ہوتی ہیں نا, اگر بیانوں سے کی جاتے ہیں نا سیاست, یعنی اسمبلی کے اندر بھی نہ کی جائے, صرف بیانوں سے اخباروں میں اور ٹی وی میڈیا پہ کی جائے, اختلاف تو رہتا ہی ہے اس میں. پھر یہ بیٹھیں گے نا تو کئی چیزیں بالکل آپس میں جو ہوگی دونوں کی ایکسیپٹیبل, وہ پہلے مانی جائیں گی. اس کے بعد گریجولی جو مشکل معاملات ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس بہت اچھا ہوا. مبارکباد کے مستحق ہیں ہم سب پاکستانی کہ ہماری جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی پارٹی ہیں, ہمارے یہاں 5 پارٹیاں, ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ بھی ہے, پیپل پارٹی بھی ہے, استحکام پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, ہماری مسلم لیگ کا بھی ہے. تو ساری 5 پارٹیاں ہمارے ہیں, ان کی پارٹی PTI ہے اس میں. تو 6 پارٹیوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے نا, پولیٹیکل پارٹیوں. ان میں یہ جو کہا جاتا تھا کہ ہم نے ناصر عباس صاحب بھی ہیں جو
وحدت المسلمین سے ہیں، وہ بھی ہیں اچھی بات ہے، آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر رکیے گا اچھی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا جی میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا یہ تکرار ختم ہوئی نا کہ ہم نے بیٹھنا ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام رول نہیں ہے نا، رول تو پولیٹیکل ہمارا رول ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اب وہ تکرار ختم ہو گئی کہ ہم نے مذاکرات صرف فوج سے کر رہے ہیں، ہم نے مذاکرات صرف طاقتور حلقوں سے کر رہے ہیں۔ سینیٹر وقار خان صاحب، جو سوال میں نے ان سے کیا وہی ایگزیکٹلی میرا سوال ہے۔ آپ تو ایک انڈیپینڈنٹ پوسچر والے پولیٹیشین ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، کیا عمر ایوب خان کے طے کردہ معاملات، اسد قیصر کے طے کردہ معاملات، شبلی فراز کے طے کردہ معاملات، علی امین گنڈا پور کے طے کردہ معاملات کو بانی پی ٹی آئی خان صاحب قبول کر لیں گے کہ ہاں آپ نے جو کر دیا اب مجھے قبول ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا سٹیپ میرا خیال لیا گیا ہے، جو انیشیٹو دونوں طرف سے لیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے، میں شیخ صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ بڑا امیزنگ سٹیپ ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کسی بھی ملک میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائیلاگ کریں۔ جب پولیٹیکل پارٹیز انگیج نہیں ہوتی تو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور اس ویکیوم سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ ویکیوم اسی وقت دور ہوتا ہے جب ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل، چاہے جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہو، جو بھی آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں، جو بھی آپ کے گریونسز گرجز ہوں، بڑی اہم بات ہے، وہ آپ سارے کے سارے اسی وقت ٹیبل ہو سکتے ہیں جب آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ناؤ یو ٹاکنگ اباؤٹ دی پیپل پلئنگ دا رول، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ سارے کافی سینئر سیاستدان ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں دونوں پارٹیز میں، دونوں سائڈ، اسپیشلی جو حکومت والی ٹیم ہے بڑی اسٹرانگ ہے پولیٹیکلی۔ دیکھیں سیاست جو ہے نا جی، وہ بیسیکلی آرٹ آف نیگوسیشن ہے۔ تو بیسک چیز یہ تھی جو ہوئی ہے میرے خیال میں کہ ملک کی اب اس کے آگے اگلا سٹیپ بھی ہوگا، کیونکہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد ہی اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ اچھا، میں اکنامک سٹیبلٹی پہ آتا ہوں، لیکن بات علی امین خان گنڈا پور کی آ گئی۔ مثلا آپ خود ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، گورنر فیصل کریم خان کنڈی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں۔ آپ ڈیرہ والوں نے پورے ملک کی سیاست کو گلے سے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال ہم نے گلے سے پکڑا ہوا ہے، آپ کو تو کمپلیمنٹ دینا چاہیے، ڈیرے کی مٹی بڑی زرخیز ہے کہ اس سے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جو کہ اس وقت میرے والد صاحب بھی، سینیٹر گلزار صاحب بھی ڈیرے کی مٹی میں سے۔ جی، تو آپ کی فیملی تو آ گئی نا آپ کی وجہ سے۔ میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ ایک بڑی خوش آنند بات ہے کہ مولانا صاحب ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اور علی امین صاحب بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی ہے، اور وہ آج چیف منسٹر بیٹھے ہیں، اور کنڈی صاحب بھی میں سمجھتا ہوں بڑے گورنر بنے بیٹھے ہیں۔ بیگ صاحب، یہ جو حکومت کی کمیٹی ہے اس میں بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، نوید قمر صاحب اس میں، راجہ پرویز اشرف صاحب اس میں، عرفان صدیقی صاحب اس میں۔ ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کو بھی سیزنڈ پولیٹیشین چاہیے، ان کے پاس ہیں، لیکن میرے لیے بڑا عجیب تھا، کل باقاعدہ اعلان ہوا کہ ہم نے فواد چودھری سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا اپنے آپ کو۔ فواد چودھری صاحب کو کیوں نکالا؟ ابھی تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصیبت آئی پی ٹی آئی پر، اس مصیبت کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں پہ جبر ہوا، ان جبر میں یہ بھی ایک پولیٹیشین شامل تھا، فواد چودھری، اور یہ آئی پی پی میں شامل ہو گیا۔ اب آئی پی پی میں شامل ہونے کے بعد ظاہر فاصلے زیادہ ہو گئے، گو کہ آج کل وہ ٹرائی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ خان صاحب کے قریب ہو، خان صاحب سے ایک ملاقات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ابھی وہ والے فاصلے جو پارٹی اور ایک یعنی رینیگیٹ کے درمیان ہوتے ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ فیصل چودھری کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کی ملاقات تو ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ والے فاصلے جو طے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے۔ اس میں ایک بات ہے، فواد چودھری صاحب بھی جیل میں رہے، پورا سال رہے، جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سکرین پہ بھی دیکھتے رہے، 2 بار خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اچھے مشورے دیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اچانک پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان ہوا کہ نہیں وہ ہم میں سے اب نہیں ہیں؟ یہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا جو باہر بیٹھا ہے،
اس کی وجہ سے ایسا ہوا یا کوئی اور ریزن بنا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیشین جنہوں نے پریس کانفرنسز کی یا پارٹی میں شامل ہوئے، یہ چونکہ آئی پی پی میں شامل ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ وہ کوشش ضرور کر رہا ہے کہ میں خان صاحب کے قریب ہوں اور دوبارہ شامل ہوں، لیکن میرا خیال ہے جو مین سٹریم وہ پولیٹیشین ہے اس پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں شاید وہ اس طرح ہماری پارٹی میں نہیں رہے، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپرچونسٹ ہے اور موقع کی مناسبت سے وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز ضرور آپ شامل کریں کہ وقت کا جبر جو ہے نا بہت سارے پولیٹیشینز کو ادھر ادھر کر جاتا ہے، اور اس میں فواد چودھری بھی شامل ہے. آپ کچھ میرا خیال ہے جی کافی سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، جی بڑے جیلم سے، اور بڑے اچھے سیاستدان ان کی فیملی میں سے آئے ہیں. تو ابھی ایک انیشیٹو جو ہو رہا ہے نا اس پہ فوکس کریں، کسی ایک پرسنل انڈیویجول کو میرا خیال ہے اس میں سے نکالنے سے بہتر ہے. میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ 25 ملزمان جن کو گزشتہ روز سزا سنائی گئی وہ سویلین تھے، اور آدھی کابینہ نے کہا کہ جی جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب ہیں، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو کیا پھر حکومت ڈیلیبریٹ کر رہی ہے، کوئی ایسے میٹنگ میں یا کابینہ میں بات ہوئی ہو کہ ہم اب بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا کیس بھی ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے؟ شوکت پراجا صاحب، ایسی کوئی پرٹیکولر بات کسی بھی کابینہ کے اجلاس میں اور نہ ہی ہماری کوئی مسلم لیگ کی کوئی پارٹی کی میٹنگ میں ہوئی ہے. انڈیویجول رائے ہوتی ہے، منسٹر صاحب آپ کے سامنے، کوئی بھی منسٹر یا کوئی انڈیویجول آپ کے سامنے میڈیا پہ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو سب کی رائے ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کو کٹہرے تک، انصاف کے کٹہرے تک پہنچنا چاہیے. اب یہ 25 لوگوں کا فیصلہ آ گیا اور یہ بھی آئینی بینچ نے ان کے فیصلے کے اعلان کی اجازت دی، ورڈکٹ دیا. جی تو اب جی اجازت دی، تو اب یہ بھی دیکھیے کہ باقی جو واقعات ہیں اس کی بھی اجازت اگر ہے تو وہ بالکل ان کا جو فوجی عدالتوں میں جو بھی جس نے 9 مئی کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا کیس ہوگا. اب یہ تو ایک شیخ صاحب میری گزارش یہ ہے، شیخ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جب وزراء کھڑے ہو کے کہیں کہ ماسٹر مائنڈ تو بانی پی ٹی آئی ہے، 25 لوگوں کو سزا مل گئی، ایک امپریشن یہ بھی آیا کہ جو غریب غربا تھے، بیچارے عام کارکن تھے، ان کو تو سزا مل گئی. جو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے، اور جو پارٹی میں ابھی موجود ہیں بڑے بڑے ان کو کوئی سزا نہیں ملی. میں اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومت ہیں، جب ایک وزیر صاحب کہہ دیں کہ فلاں ماسٹر مائنڈ ہے تو کارروائی پھر کوئی میڈیا نے یا کسی نیچے سے آ کے تو نہیں کرنی، گورنمنٹ نے کارروائی کرنی ہے نا. جی لیکن دیکھیے ماسٹر مائنڈ ہی کا تو یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہو گیا نا. پہلے اگر کسی نے اپنا طور پہ کہا ہے تو ان کی رائے ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ آپ سن رہے ہیں. لیکن یہ فیصلہ ہی تو فوجی عدالت بھی کرے گی، تو یہ فیصلہ تو فوجی عدالت کرے گی نا کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا، کیا اس کی. باقی جب عدالت میں کیس ہے تو ان کو آ جانے دے، فیصلے کو آ جانے دے، پھر ہم اس پہ کمنٹ ضرور کریں گے. لیکن میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور ہماری کابینہ میں کسی قسم کا یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا. باقی تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ جو بھی 9 مئی کا کیسز ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا انہونی واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اپنے ہی یعنی اداروں پہ اور فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تو ایک بڑی ایسی بات ہے جس کے اوپر ایکشن ہونا ہے اور ہر صورت میں اس کے نتیجے تک پہنچنا چاہیے. جو بھی اس کے سرغنہ ہیں کوئی بھی، تو اس کا لازمی طور پہ وہ سامنے آنی چاہیے باتیں، پوری کارروائی ہونی چاہیے اور اس کا جلد سے جلد نتیجہ نکلنا چاہیے. جتنا لیٹ کریں گے، دیکھیں نا یہ 26 والا واقعہ جو ہوا 26 نومبر میں، تو یہ واقعہ نہیں ہوتا اگر یہ فیصلے جلدی آ جاتے یا ہماری عدالتوں میں جلدی فیصلے ہو جاتے. تو دیکھیے امریکہ میں اور یو کے میں اس قسم کے فیصلے تو فوری طور پہ وہ کر دیتے ہیں. تو ہماری عدالتوں میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے جو کوئی بھی فیصلے انصاف جلد سے جلد ہونا چاہیے. اگر اس میں یہ صحیح بات آپ نے کی کہ اگر یو کے امریکہ کی ایگزامپل دی جاتی ہیں تو وہاں تو 24 گھنٹے عدالتیں بھی کھلی رکھی گئیں اسی طرح کے شر پسندوں کو ختم کرنے کے لیے، شر پسندی کو ختم کرنے کے لیے. سینیٹر صاحب،
9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ملنا شروع ہو گئیں. یقیناً سزا اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی ڈیٹرنس ہو. آپ ایک لیڈنگ بزنس فیملی ہیں پاکستان کی. ان سزاؤں سے شرپسندی کے خاتمے SIFC کی کوششیں اکنامک ریوائیول کے لیے یا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی تقویت ملے گی جب یہ میسج آئے گا کہ نہیں یا جو کوئی غلط کام کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کو کیسے تقویت دینی ہے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی جب آتی ہے تو اس سے اکنامک سٹیبلٹی کیسے آتی ہے. دیکھیں جو بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے نا اس میں بڑے کریج کی ضرورت ہوتی ہے. جرأت چاہیے جرأت مندانہ فیصلے چاہیے. سب سے بڑی جرأت چاہیے ہوتی ہے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا. You need to be bold to have an initiative, but you need to have a tremendous courage to implement it. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں SIFC کے انیشیٹو کی یا اکنامک ریوائیول کی یا اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی یا اس میں ٹوٹل ریسٹرکچرنگ کی، تو وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کا یہاں پہ جو بات کر رہے تھے جوڈیشل سسٹم کی کہ راکٹ ڈاکٹ سسٹم ہونا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جورسپروڈنس کا سسٹم راکٹ ڈاکٹ، تو راکٹ ڈاکٹ کا مطلب ہے کہ فاسٹ ٹریک پہ جب آپ نیچرل جسٹس کی ڈسپنسیشن کریں گے تو تبھی دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور لوکل انویسٹر کو بھی کانفیڈنس آئے گا کہ جی کہ یہ واقعی یہاں پہ جو فیصلے ہیں مثبت فیصلے ہو رہے ہیں. تو مثبت فیصلوں کے لیے جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے میٹنگز ہو رہی ہیں، جوڈیشل جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں سارے پیکیجز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہ بات بھی وہاں پہ ضرور ہو رہی ہوگی. تو جو بھی مثبت فیصلے ہوں اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو کانورسیشن ہے نا، جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں، ہم 4-5 لوگ باہر جا کے جو کچہری کرتے ہیں جہاں بھی چاہے وہ چوکی میں بیٹھے ہیں یا ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں یا کسی کیفے میں بیٹھے ہیں، تو ہمارا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے جی ملک کے حالات دیکھیں، جی یہ جی ہر آدمی کوئی بندہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بات کرتا ہے کہ جی یار پاکستان میں یہ پروجیکٹ لگ رہا ہے، ریفائنری کا پروجیکٹ لگ رہا ہے یا کوئی ایئر لائن کا پروجیکٹ لگ رہا ہے یا بلڈنگ کا کوئی کانسیپٹ بن رہا ہے یا ریفارمز ہو رہے ہیں یا کوئی آپ ریسٹرکچرنگ کی بات. ہر بندہ نیگیٹو کو لے کے آگے چل رہا ہے. پروگرامز بھی آپ کے جو جتنے بھی پروگرامز ہیں آپ کے نیوز انٹرٹینمنٹ کے، وہ انٹرٹینمنٹ ہم نے کچھ نہیں ہے. سب جو باتیں ہوتی ہیں سب جب آپ سن لیں تو اس کے بعد بندے کا نا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا، یو ہیو اے ہائی بلڈ پریشر کہ جی یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. تو اس کو کام کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے لوکل انویسٹر جو آپ کہیں نا وہ موبلائز کریں. فارن انویسٹر اس وقت آتا ہے جب آپ کا لوکل انویسٹر انگیج ہو کے باہر جا کے بات کریں. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بیگ صاحب جن ڈرائنگ روموں کی، ریسٹورینٹس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یقیناً پاکستان میں کہیں آپ کھوکھے پہ بیٹھ جائیں، روڈ سائڈ پہ چلے جائیں، دکان پہ جائیں تو لوگ جو دیکھتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، DG سول ایویشن اتھارٹی رہے ہیں، باقی بھی آپ کی پوسٹنگ رہی ہے. آپ کے سرکل میں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے، وہ ظاہر ہے اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا؟ خواجہ آصف آج لندن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی جو بانی PTI کی انہوں نے بات کی کہ 9 مئی برپا کرنے والے خود اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ ہیں، آج وہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ ہیں، یہ تو میرا خیال ہے بہت پرانی بات ہو گئی ہے، بھٹو صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر اور ابھی تک سارا وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی یا اوور آل جو ماحول ہے کیا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، میرا خیال ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ ڈسکشن اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اس قوم کو ضرورت ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، اکنامک سٹیبلٹی کی، اور وہ اسی وقت اچیو ہوگی جب یہ جو دیکھیں نا گرینڈ نیشنل ڈائلاگ، اسی چیز کو ماضی میں بھی کہا گیا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے. بالکل وہ ایک دفعہ عدالت نے بھی کہا، صدر زرداری صاحب بار بار کہتے رہے، وہ پھر کیوں نہیں ریکنسیلیشن کمیشن بنتا یا کوئی جو ڈائلاگ کی آپ بات کریں. اب کل سے شروع تو ہو رہا ہے، کل پہلی میٹنگ ہے 11 بجے،
پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ تو جیسے شیخ صاحب نے بھی فرمایا اور سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے اٹس اے گڈ بگننگ. ہمیں ویلکم کرنا چاہیے نمبر 1 کہ کچھ پروسیس شروع ہو رہا ہے, چونکہ یہاں پہ تو ہکپس بہت سارے ہوتے ہیں اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے پراجا صاحب کہ آپ ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہکپس ہوتی ہیں, کہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان مسئلے مسائل کو عبور کر کے کہیں پہ ہم نے پہنچنا ہے. میرا خیال ہے کہ جس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے یا ریکنسلیشن کی بات ہوتی ہے, وہ اسی کہیں سے اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دیٹ ڈائریکشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں امید کی جانی چاہیے, چونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خان صاحب سے بات کی جائے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کل ایک فیصلہ آنے والا تھا وہ بھی اب ڈیلے ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا جو کیس تھا, جو وہ لندن سے پیسے آئے تھے اور اس جگہ نہیں گئے جہاں آنے چاہیے تھے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی, وہ تو لندن میں کھڑے ہو کے آج بھی انہوں نے کہا کہ جی جو تاخیر ہوئی 9 مئی والے ملزمان کو سزا دینے میں وہ عدالتوں کی وجہ سے تھی, ایگزیکٹو کی وجہ سے نہیں تھی. لیکن یہ جو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ میں اگر سزا نہیں ملتی, کل کہا گیا تھا کہ جی یا سزا ملے یا جو بھی فیصلہ آنا تھا, فیصلہ بیسیکلی تاخیر کا شکار ہوگا, اس کا بھی میننگ جائے گا. مجھے خواجہ صاحب جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان پہ آرٹیکل 6 لگا تھا, ان کا اپنا ریئیکشن ہوگا, لیکن وہ بہت پائے کے سیاستدان ہیں, ہوا کے گھوڑے پہ ہیں, ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہی راستہ ہے جو آگے جا کے کہیں پہ قوم کو بہتری کی طرف لے جائے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح کی باتیں ابھی اس وقت جو ہے نا وہ شاید چلیں مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی انویسٹر کانفیڈنس بڑا ضروری ہے. اب عجیب سی بات ہے, میں نے کہا کہ اس ملک میں بزنس مینوں کو, بزنس مین کون ہوتے ہیں؟ اکانومی کو چلاتے ہیں, روزگار فراہم کرتے ہیں, ایکسپورٹس ملک کی بڑھتی ہے, اس سے پیسے آتے ہیں, ملک چلتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی بزنس مینوں کو ہیرس کرنے کا سلسلہ شروع ہے. آپ کو بھی آپ کے بارے میں ایک خبر آئی تھی پچھلے ہفتے کہ آپ کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. وہ تو جناب میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا اس پہ. وہ میرے بھائی کی لائبلٹی ہے, عمار احمد خان کی, اس کی کمپنی ہے پاک عرب کی, جس میں اس کی بیوی ہے اور اس کی ساس مالک ہیں, اور اس نے کچھ پراپرٹیز دی تھیں جو کہ جوائنٹ ہماری بنتی ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ یہ اگر یہ ان کی لائبلٹی اتارنے کے لیے یہ پراپرٹیز جو ہیں ہمیں ساتھ تعاون کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں تو ویسے ہی خاندان کی عزت بچانے کے لیے, لیکن میرا تو کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آئی ایم پیورلی پولیٹیکل سائڈ, ہی از دی بزنس سائڈ, اور اس کا سارا اپنا کام ہے. سپریم کورٹ میں بھی اس نے ہی اپنی لائبلٹی ان کی, انہوں نے بھی اسی پہ فکس کی. تو پر یہ معاملہ ریزالو ہو گیا انشاءاللہ. آگے بھی اس پہ اگر کوئی ضرورت ہوگی تو میں کوئی پریس کانفرنس کر کے اس پہ پوری ڈیٹیل دوں گا. لیکن لیٹ می کم بیک ٹو یور کوسچن. ایگزیکٹلی ابھی کوسچن جو آپ نے کیا نا جی, بیسیکلی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم نے اکانومی کو موبلائز کرنا ہے. جی دیکھیں, یہ جو پہلا سٹیپ ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا, وہ دس از اے میجر سٹیپ, اٹس اے کوانٹم لیپ. مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کا بیٹھنا, میں کہتا ہوں اٹس اے جائنٹ سٹیپ. کہتے ہیں نا پولیٹکس از اے ریوالونگ ڈور, اور یو ٹیک 2 steps فارورڈ 1 step بیک, یو آر آلویز 1 step ahead. اب اس کے لیے شیخ صاحب خود بھی چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, یہ بڑی نامور فیملی سے تعلق ہے ان کا چنیوٹ سے. لیڈنگ بزنس مین ہیں, ایکسپورٹر ہیں, ان کو بیسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز ملے ہوئے ہیں. جی تو میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں جو کانفیڈنس آپ نے بلڈ کرنا ہے نا, فورن جو کمیونٹی ہے, جو فورن انویسٹر ہے, وہ سیکنڈری ہوتا ہے. پہلے آپ نے اپنے لوکل کو موبلائز کرنا ہوتا ہے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جی سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا انویسٹر ہے وہ اسمال انویسٹر ہے, میڈیم بھی نہیں, لارج بھی نہیں. ہم صرف لارج انویسٹرز, لارج انڈسٹریلسٹ, لارج ٹریڈر, لارج لینڈ ڈیولپر, لارج فائنینسر کو ہم انگیج کرتے ہیں. چھوٹے جو ہمارا جو انویسٹر اس کو انگیج نہیں کرتے, کیونکہ پہیا اسی نے چلانا ہے. چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو, فائلیں اسی نے اٹھانی ہیں. چاہے وہ گارمنٹس میں ہو تو چیزیں اس نے لے کے آگے دینی ہے. چاہے اگر وہ مینوفیکچرنگ میں ہے, ٹریڈنگ میں ہے. تو آپ نے چھوٹے سے لے کے مڈل سے لے کے بڑے کو موبلائز کرنا ہے ہر فورم پہ. ٹریڈ یونینز ہیں, چیمبرز ہیں, جہاں بھی ہے. دوسرا جو ہے, یہاں پہ ہم جب ملتے ہیں
تو ہماری ملاقات صرف جو لیڈرز ہیں نا جو چیمبرز کے ان سے ہوتی ہے. کوئی گراس روٹ لیول پہ انٹریکشن نہیں ہے ہماری جو بیکاز دیکھیں گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے جو آرگنز ہیں ان میں فیڈرل منسٹرز بھی ہیں, اسپیشل اسسٹنٹس بھی ہیں, پروونشل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, تو ان کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے سب سے. جب ہم انگیج ہوتے ہیں ہائیسٹ لیول پہ بڑے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, تو پھر لوور لیول پہ جب انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ہم عام آدمی کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ کریں, تو دیٹ از نان اسٹارٹر ٹو بگن ود. دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں اب آپ نے بات کی کہ سیمینارز کرنے ہیں, تو بیسیکلی یو ہیو ٹو گیو این آؤٹ لک, یو ہیو ٹو گیو اے پریزنٹیشن. ہم کیا کر رہے ہیں جی, ہم صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے IMF کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے ڈیٹ کرنا ہے. بھائی یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں اگر آپ $100 بلین ریز نہیں کر سکتے تو جو مینیجرز بیٹھے ہیں دے شوڈ گو ہوم. دا آئیڈیا از ٹو ریسٹرکچر دا ہول تھنگ. اور بیسکلی جب آپ SIFC کی بات کرتے ہیں تو SIFC شوڈ بی این امپلیمنٹنگ آرم. اٹ شوڈ ناٹ بی اے فیسیلیٹیشن اور ڈسپیوٹ ریزولوشن آرم, جہاں پہ تو جی اب جو بھی آتا ہے وہ جائے گا SIFC میں, اپنی پرابلم ٹیبل کرے گا, وہ سنیں گے, آ کے چلے جائیں گے. unless until you can make a decision and give them a relief. یہ فیصلہ سازی بہت کوئی چیز جو ہے ٹیبلز پہ کنکلوڈ ہونی چاہیے, چاہے آپ عرب کی بات کریں, کروڑ روپے کی کلوزنگ ہونی چاہیے. بڑی اہم بات کی بیگ صاحب. ابھی تو ایکسٹرنل فیکٹرز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, رزاق داؤد یا مراد سعید کے بیانات کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا. امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی ہماری پارٹنرشپ ہے, $7 ارب کی ایکسپورٹس ہیں, لیکن وہاں بھی خط لکھوائے جاتے ہیں, لابی کی جاتی ہے, وہ ملک کی معیشت کو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اب ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں, ادھر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, ادھر ٹرمپ کی آمد ہے. یہ پھنسا ہوا نہیں معاملہ, اس کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے پراجا صاحب پھنسا ہوا بالکل نہیں ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ بڑی کمیٹڈ تھی, شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بات یہ ہے کہ سی پیک کو ریوائیو کرنا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سی پیک کو ریوائیو کرنے کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی سچویشن کو بہتر کرنا ہے, جو آپ کی دہشت گردی ہے اس پہ قابو پانا ہے, سب سے پہلی شرط ہے. دوسرا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. جب آپ ہر چیز میں, جیسے آپ مثال دے رہے ہیں ماضی کی, کہ اگر آپ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنے شروع کر دیں گے, جیسے سینیٹر صاحب نے کہا ہماری پوری قوم جو ہے نا, مطلب پالیسی میکر جو ہے وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ IMF کا پروگرام کیسے سیکیور کرنا ہے اور لونز کیسے لینے ہیں, اور ہم اتنے بڑے لون مطلب ہے اس میں نیٹ میں چلے گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے, اور اگر آپ نے بزنس آگے کرنا ہے, سی پیک کو آگے کرنا ہے, سب سے پہلے سیکورٹی سچویشن کو بہتر کریں, سو دیٹ کہ چائنیز کنسرن جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے ٹرمپ کی بات کی, ٹرمپ از اے بگ مین, ہی از اے ڈفرنٹ مین, اور ڈیفینیٹلی ہی ول بی پلئنگ ہز رول. مجھے نہیں پتا پاکستان کتنی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو پھر انڈیا ہوگا, پھر پاکستان آئے گا. لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی ڈیو ٹو عمران خان, اس کے اسپیشل جو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریلیشن شپس ہیں اس کی فیملی کے ساتھ, اس کے ساتھ تو وہ دے ول بی پلئنگ اے رول. میرا خیال ہے کچھ نہ کوئی فیکٹر آئے گا. آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں شیخ صاحب. میرا کامنٹ بڑا سمپل ہے. دیکھیں جب آپ کسی G2G آپ کے جب اگریمنٹس ہوتے ہیں نا, جب B2B بھی ہوں, تو سیکیورٹی پیراماؤنٹ ہے, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے. جب ایک گورنمنٹ جب آتی ہے نا جی, تو اگر نیکسٹ جو سبسیکوینٹ گورنمنٹ آ رہی ہے اس نے پالیسی کنٹینیو نہیں کرنی, تو کسی انویسٹر نے یہاں کا رخ نہیں کرنا. نوبڈی, کوئی بھی انویسٹمنٹ 2 سال 3 سال میں میچور نہیں ہوتی, نہ وہ پے بیک پیریڈس کا کمپلیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی جو جب آپ پروجیکٹ فیزیبلٹی بناتے ہیں, اس کے IRRs نکالتے ہیں, ایبیڈاز نکالتے ہیں, تو وہ 10 سال کے اوپر, ایون اسٹیٹ لائن ایمورٹائزیشن میں 10 سال پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ہر گورنمنٹ 3-4 سال بعد جا رہی ہے, اور اس نے اگر ریورس گیئر لگا دینا ہے تو پھر ہم وی آر گوئنگ بیک ٹو اسٹارٹنگ پوائنٹ. کنٹینیوٹی ضروری ہے. شیخ صاحب ایک اور پوائنٹ رہ گیا تھا, وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, جس کی طرف آج خواجہ آصف صاحب نے, وزیر دفاع نے, لندن والی پریس کانفرنس میں بھی اشارہ کیا. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے تک تو یہ صرف PTI کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اب یہ ملاقات اور مذاکرات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ عوام, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں عوام بڑی باشعور ہے, ان کو پتہ ہے. کیا پتہ ہے عوام کو جس کی طرف خواجہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟
خواجہ صاحب نے بات صحیح کی ہے، یہ تو میں نے بھی پہلے آپ ذکر کیا، ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات چیز، حالانکہ ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان کا جو ریلیٹڈ سوشل میڈیا ان کے خلاف بھرا پڑا ہے، دوسری طرف وہ ان کو لائے بھی اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ابھی جا کے سمجھوتا کرنا ہے۔ ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اگر باقی پھر جو سارے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ تو خود نگیٹ کر رہے ہیں، جب پولیٹیکل لوگوں آج بہت اچھا انہوں نے کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اپنی بات سے ہٹ گئے نا، اور ٹھیک کیا، غلط اس کے بغیر کام یہ ہونا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے یہ مبارکباد پہ اس کو شیخ صاحب مبارکباد پہ کانکلوڈ کر میں ایک فکرہ میں ایک فکرہ کہوں گا کہ ریاست جو ہے نا وہ ایک ماں کی صورتحال ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سب کے لیے ہونی چاہیے، اس کا رویہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اور یہ پالیٹکس میں نے پاکستان میں دیکھی ہے، دنیا کے 55 ملکوں میں میں نے وزٹ کی ہے، صرف پاکستان ہے جہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہوتی ہے۔ پالیٹکس ہماری اپنی ہے، ہم پولیٹیشین سے رزلٹ نہیں نکل رہے، ہم بہانہ بنا کے ہم ذمہ دار مورد الزام اسٹیبلشمنٹ۔ گاٹ یور پوائنٹ شیخ صاحب، گاٹ یور پوائنٹ۔ جی آپ شیخ صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، جو انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب جو انیشیٹو لے کے چل رہے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا، تو میرا خیال ہے ایس آئی ایف سی کے انڈر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آنا چاہیے۔ اگر آپ نے کام لینا ہے، اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ بیوروکریسی کی 2 سپیڈ ہیں، سلو اینڈ سٹاپ۔ سو اگر آپ نے کام لینا ہے، امپلیمنٹ کرنے ہیں، ایم او یوز اور انیشیٹو کو لے کے چلنا ہے، اور پاکستان کو ریئل معنوں میں ٹرن راؤنڈ کرنا ہے، ایس او ویز کو ریسٹرکچر کرنا ہے، اکنامک ریفارمز کرنے ہیں، اور آپ نے اگر اسٹریٹجک فیصلے کرنے ہیں تو ایس آئی ایف سی کے انڈر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آئے گا تو چیزیں ہوں گی۔ بہت شکریہ سینیٹر وقار خان صاحب، آپ تشریف لے آئے۔ جناب حسن بیگ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ جناب کیسر احمد شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔